آج کا ٹاپک ہے آپ کا وومن ایز رول ماڈل، پیج نمبر 25 یونٹ 3۔ آج کے سبق میں آپ خواتین کے بارے میں، لیڈیز کے بارے میں پڑھیں گے کہ ہمارے پاکستان میں کس طرح خواتین پڑھتی لکھتی ہیں اور کس طرح کامیابیاں حاصل کرتی ہیں۔ تو اس میں کچھ مثالیں آپ پڑھیں گے۔ محترمہ فاطمہ جناح، ڈاکٹر روت فاؤ، عارفہ کریم رندھاوا اور ثمینہ خیال بیگ، چار خواتین کا آپ پڑھ رہے ہیں آج۔ میں ریڈنگ کرتا ہوں، آپ دوبارہ یہ ویڈیو بھی دیکھتے جائیں گے، بار بار ویڈیو بھیجی جائے گی آپ کو تاکہ آپ کو ریڈنگ سمجھ آ جائے، ورڈ سمجھ آئیں اور اردو بھی سمجھ آئے۔ History is filled with the wonderful examples of role models, men, women and children, who teach us to be great mothers, fathers, teachers, friends, students, etc. ہماری تاریخ بھری پڑی ہے جس کے اندر ہمیں مثالیں ملتی ہیں لوگوں کی کہ وہ کس طرح سے مرد، خواتین اور بچے کس طرح محنت کرتے رہے ہیں اور ہمارے لیے ایک رول ماڈل، ایک ضابطۂ حیات، ایک نمونہ حیات بن کر سامنے آتے رہے ہیں۔ اس کے اندر کچھ والدین یعنی مائیں، کچھ فادر والد، ٹیچرز، فرینڈز، اسٹوڈنٹس، سب کی مثالیں آپ کو ملتی ہیں۔ Our women have always been a great support for men. ہماری جو خواتین ہیں ہمیشہ انہوں نے مردوں کو ایک بہترین سپورٹ یا بہترین سہارا قائم کر کے دیا ہے، سہارے کے طور پر ان کے ساتھ کھڑی رہی ہیں۔ They are equal to men in terms of spirit, hard work, achievement, etc. خواتین مردوں کے بالکل برابر اس حالت میں ہیں کہ ان کے اندر جذبہ اور سخت محنت اور کامیابیاں اسی طرح حاصل کی ہیں لیڈیز نے بھی جیسے کہ جینٹس نے حاصل کی ہیں۔ Their positive qualities are helping us to build a strong nation. ان کی جو مثبت خاصیتیں ہیں وہ ہمیں ایک مضبوط قوم بننے میں مدد دیتی ہیں۔ Here only 4 Pakistani women are being discussed who have created history. یہاں ہم صرف 4 خواتین کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے تاریخ رقم کی ہے، جنہوں نے ہسٹری میں ایک نمایاں کردار ادا کیا ہے، تاریخ رقم کی ہے۔ کیا پیچھے کر لے تھوڑی سی آپ۔ مس فاطمہ جناح، مس فاطمہ جناح کون تھی جی؟ پہلے نام سنا ہے کبھی آپ نے؟ آپ لوگوں نے کبھی نام سنا ہے؟ کون تھی؟ قائد اعظم محمد علی جناح کی چھوٹی بہن تھی محترمہ فاطمہ جناح۔ انہیں مادر ملت بھی کہا جاتا ہے، یعنی قوم کی ماں۔ مس فاطمہ جناح واز دا ینگر سسٹر آف قائد اعظم محمد علی جناح۔ وہ چھوٹی بہن تھی قائد اعظم محمد علی جناح کی۔ شی واز بورن ان 1893، 1893 میں پیدا ہوئیں۔ ہر کین انٹرسٹ ان ایجوکیشن ہیلپڈ ہر کمپلیٹ ہر اسٹڈیز۔ ان کا بہت شوق تھا تعلیم حاصل کرنے کے لیے۔ She was a dentist by profession and later on gave it up to help her brother in Pakistan movement. یہ ڈینٹسٹ تھیں۔ ڈینٹسٹ کیا ہوتا ہے بھائی؟ دانتوں کے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، دانتوں کا علاج کرنے والے، دانتوں کے معالج، انہیں کہا جاتا ہے ڈینٹسٹ۔ تو محترمہ فاطمہ جناح بنیادی طور پہ ایک ڈاکٹر تھیں دانتوں کی۔ بعد میں انہوں نے یہ اپنی پریکٹس جاری نہیں رکھی اور قائد اعظم کے ساتھ پاکستان کی تعمیر میں، پاکستان کے بنانے میں ان کا ساتھ دیا۔ She was an inspiration to many Muslim women. بہت ساری مسلم خواتین کے لیے یہ ایک انسپریشن رکھتی ہیں۔ انسپریشن کہتے ہیں ایسی چیز کو جس سے آپ رہنمائی حاصل کرتے ہیں، جو آپ کے لیے ایک نمونہ حیات بنتے ہیں، جس سے آپ متاثر ہوتے ہیں۔ اسپیشلی ڈیورنگ دا پاکستان موومنٹ، خاص طور پہ تحریک پاکستان میں محترمہ جنہوں نے ایسے کام کیے ہیں جس کو سن کر لوگوں میں بھی جذبہ اور ولولہ پیدا ہوا، باقی خواتین میں بھی، وہ بھی آگے آئیں گے۔ She formed the Women's Relief Committee which later was renamed as All Pakistan Women Association.
جس کو اپوا کہتے ہیں، اپوا، APWA، اپوا۔ محترمہ فاطمہ جناح نے ایک تنظیم بنائی، مسلمان خواتین کی ایسوسی ایشن، جو کہ بعد میں اپوا کے نام سے جاری ہے، ابھی بھی جانی جاتی ہے، All Pakistan Women's Association. Due to her untiring efforts, she got the title of Madar-e-Millat or the Mother of Nation. ان کی انتھک محنتوں اور کوششوں کی وجہ سے قوم نے ان کو مادر ملت کا خطاب دیا، یعنی قوم کی ماں کا خطاب دیا۔ She died in Karachi on July 8, 1967. 1967 میں کراچی میں ان کا انتقال ہو گیا 8 جولائی کو۔ دوسرا نام ہے ڈاکٹر روتھ فاؤ، ڈاکٹر روتھ فاؤ، اب پی لکھا ہوا ہے، PHAU، لیکن اس کو آپ پی کو پڑھتے نہیں ہیں بھائی، آپ یہ کھیلنا بند کر دیں اس کے ساتھ، یا آپ کے ہاتھ میں کیا چیز ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ پی سائلنٹ ہے اس کے اندر، اس کو آپ فاؤ نہیں پڑھتے، پی نہیں پڑھتے، فاؤ، روتھ فاؤ۔ یہ ایک ڈاکٹر تھی، جرمن ڈاکٹر، جو انہوں نے اپنا وطن جرمنی چھوڑ دیا اور پاکستان شفٹ ہو گئی تھیں۔ راول پنڈی، کراچی، لاہور، کئی شہروں میں یہ رہی ہیں، اور ان کا کام کیا تھا، کیا کرتی تھیں یہ بہت قابل سینئر ڈاکٹر تھیں، بہت سینئر ڈاکٹر، اور خاص طور پہ یہ کوڑ کے مرض کا علاج کرتی تھیں۔ کوڑ کا مرض ہوتا ہے، کبھی سنا ہے آپ نے؟ کیا ہوتا ہے کوڑ کا مرض؟ کیا ہوتا ہے جی؟ دانے نہیں نکل آتے، پس پڑ جاتی ہے جسم میں، ہڈیوں میں، اور اتنی خطرناک پڑتی ہے کہ جسم کے حصے ٹوٹ کر گر جاتے ہیں، جسم سے انگلیاں ٹوٹ کر گر جاتی ہیں، اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ہاتھوں پیروں کی انگلیاں، ناک، کان، بہت سارے جسم کے حصے، اگر یہ کوڑ کی تکلیف ہو جائے تو جسم گلنے سڑنے لگ جاتا ہے، بالکل بدبو شدید آتی ہے، اور ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے۔ اور یہ بیماری ایک سے دوسرے کو بھی لگ جاتی ہے، لگ جاتی تھی، اب تو کنٹرول ہو گیا یہ، اب تو اس کے مریض ہے ہی نہیں۔ اور یہ ڈاکٹر روتھ فاؤ ہی تھیں جنہوں نے پاکستان میں خاص طور پہ راول پنڈی میں، لاہور میں، کراچی میں بہت سارے کلینکس کھولے اور اس کا علاج کیا۔ اگر یہ نہ ہوتی پاکستان میں تو پھر پاکستان میں یہ مرض ابھی بھی ہونا تھا۔ تو ڈاکٹر روتھ فاؤ واز اے جرمن ڈاکٹر اینڈ نن who is known as Mother Teresa of پاکستان۔ ڈاکٹر روتھ فاؤ ایک جرمن ڈاکٹر تھی، اینڈ نن کیا ہوتا ہے؟ نن سنا ہے کبھی آپ نے؟ نن، NUN، نن کہتے ہیں عیسائی مذہب میں جو عالمہ ہوتی ہے، عیسائی مذہب کی عالمہ۔ مسلمانوں میں عالمہ سنا ہے آپ نے کبھی؟ تو یہاں تو عالمہ صرف پردہ ہی کرنا جانتی ہے نا، وہاں پہ محنت بھی کرتی ہیں ساتھ، وہ ننز جو ہوتی ہیں لوگوں کی خدمت بھی کرتی ہیں، یہاں صرف وہ بیٹھ کے تقریریں ہی کرتے ہیں۔ باقی جو کرسچنز میں ننز ہوتی ہیں وہ ہسپتالوں میں خاص طور پہ مریضوں کی خدمت کرتی ہیں، دیکھ بھال، فری آف کاسٹ، بغیر پیسے لیے۔ اور خاص طور پہ مہلک مریض جو ہوتے ہیں، کوڑ کے مریض خاص طور پہ، یا اور ایسے مریض جن کو ان کے رشتہ دار بھی دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، یہ ان کو پاک صاف رکھنا، ان کا علاج کرنا، ان کی پٹیاں بدلنا، ان کے ٹوائلٹ صاف کرنا، یہ کام ہوتا ہے زیادہ تر۔ تو کرسچنز میں یہ خاص طور پہ ننز یہ کام کرتی ہیں۔ She was known as Mother Teresa of پاکستان۔ پاکستان کی مدر ٹریسا کہلاتی ہیں وہ۔ مدر ٹریسا بھی ایک اسی طرح کی بہت بڑی نن تھیں جو انڈیا میں تھیں۔ کہاں تھی؟ انڈیا میں، اور وہ بھی اسی طرح کوڑ کے مریضوں کی دیکھ بھال اور ان کا علاج کرتی تھی، مدر ٹریسا۔ تو یہاں ڈاکٹر روتھ فاؤ تھی پاکستان میں، جو ابھی ریسنٹلی کچھ سال پہلے ہی ڈیتھ ہوئی ہے ان کی، اور یہ مدر ٹریسا آف پاکستان کہلاتی ہے۔ She devoted her life to fighting leprosy in پاکستان۔ انہوں نے اپنی زندگی وقف کر دی لیپروسی یعنی کوڑ کے مرض کے سے لڑنے کے لیے، اس کے خلاف، اس کے علاج کے لیے پاکستان میں۔
She traveled to various parts of Pakistan with the aim of rescuing patients suffering from leprosy. انہوں نے پاکستان کے بہت سارے علاقوں کے سفر کیا اور کوڑ کے مریضوں کو تلاش کر کے ان کا علاج کیا. She was aimed to rescuing patients. ان کے ریسکیو کرنا سے بولا. آپ نے ریسکیو 119 1122 سنی ہے؟ ریسکیو 1122 ریسکیو ہوتا ہے کسی مصیبت میں کوئی پھنس جائے تو اس کو مصیبت سے نکالنا. ریسکیو کرنا اس کی جان کو بچانا. She set up 150 leprosy clinics across the country. انہوں نے 150 کلینک بنائے پاکستان میں لیپروسی کے لیے، کوڑ کے مریضوں کے علاج کے لیے. Due to her efforts, the disease came under control in 1996. ان کی بے حساب انتھک محنتوں اور کوششوں کی وجہ سے پاکستان میں یہ مرض قابو میں آ گیا، کنٹرول ہو گیا 1996 میں. 1996 کے بعد سے آج تک ابھی تک یہ مرض دوبارہ نظر نہیں آیا، کنٹرول ہو گیا. She was given numerous awards for her work, including Hilal-e-Imtiaz, Hilal-e-Pakistan and German Stauffer Medal. انہیں ان کی خدمات کے صلے میں بہت سارے اعزازات سے نوازا گیا، جن کے اندر ہلال-امتیاز، ہلال پاکستان اور جرمن سٹافر میڈل بھی شامل ہے. آج ہم اتنا ہی سبق پڑھیں گے. ہاف ٹاپک ہوگا آپ کا، ہاف ٹاپک آپ کا کل ہوگا.